السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ فصلت، جس کو سورۃ سجدہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، 9 سے 18 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم باقی اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ تو جہانوں کا رب ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے اور اس میں برکتیں رکھیں اور اس میں رہنے والوں کے لیے اس کی غذاؤں کا ٹھیک اندازہ کیا۔ محتاجوں کے لیے یکساں طور پر یہ سارا کام 4 دنوں میں مکمل ہوا۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس سے اور زمین سے کہا، تم دونوں خوشی یا نہ خوشی سے آؤ۔ تو ان دونوں نے کہا، ہم دونوں خوشی خوشی حاضر ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بمصابیح وحفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ پھر اللہ نے انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اس کا کام الہام کر دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے زینت دی اور اس کی خوب حفاظت کی۔ یہ نہایت غالب خوب جاننے والے کی تدبیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان مشرکین کی تردید فرمائی ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی پوجا کی، حالانکہ ہر چیز کا خالق وہی ہے، ہر چیز پر غالب اور مقتدر بھی اسی کی ذات پاک ہے۔ پس اس نے فرمایا ہے، قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم بتوں کو اس کے لیے شریک بناتے ہو، یعنی اس کی نظیر اور ہم مثل قرار دے کر اس کے ساتھ تم ان کی بھی پوجا کرتے ہو، غیر اللہ کی بھی پوجا کرتے ہو۔ ذالک رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی وہ جو تمام اشیاء کا خالق ہے، وہی تمام مخلوقات کا پروردگار بھی ہے۔ اس جگہ آیت کریمہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، سورۃ الحدید، اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا کی تفصیل ہے۔ یہاں آسمانوں اور زمین سے متعلق الگ الگ تفصیل دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اس نے پہلے زمین کو پیدا کیا، کیونکہ وہ گویا اس کائنات کی بنیاد کی طرح ہے، اور عمارت کو پہلے بنیاد ہی سے شروع کیا جاتا اور پھر اسے چھت تک پہنچایا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات، سورۃ البقرہ۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا
اور جہاں تک ان آیات کریمہ کا تعلق ہے، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ سورۃ النازعات۔ بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنایا ہے، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا۔ ان آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آسمان کی تخلیق کے بعد پھیلایا گیا، لیکن نص قرآن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آسمانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا جواب یہ دیا ہے، جیسا کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں عرض کی کہ میں قرآن مجید میں کچھ ایسی اشیاء پاتا ہوں، ایسی چیزیں پاتا ہوں جن میں اختلاف ہے۔ مثلا ایک آیت میں یہ ذکر ہے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ سورۃ المؤمنون۔ تو اس دن نہ ان میں قرابتیں ہوں گی، یعنی قیامت والے دن نہ ان میں قرابتیں ہوں گی، نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ سورۃ صافات، اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے۔ اسی طرح ایک آیت میں ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا سورۃ النساء، اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اور دوسری آیت میں ہے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ سورۃ الانعام، اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے شرک کو اللہ تعالی سے چھپائیں گے۔ اسی طرح ایک مقام پر ہے أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا سورۃ النازعات۔ بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اس نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکال دی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کو زمین سے پہلے پھیلایا گیا ہے۔ جبکہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ کہہ دیجیے کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اور تم بتوں کو اس کے لیے شریک بناتے ہو، اس کا شریک بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہانوں کا رب ہے، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی، اور اس میں رہنے والوں کے لیے اس کی غذاؤں کا ٹھیک اندازہ کیا۔ محتاجوں کے لیے یکساں طور پر یہ سارا کام 4 دنوں میں مکمل ہوا۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے آؤ خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آسمانوں سے پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا سورۃ النساء، عزیزاً حکیمًا سورۃ النساء، سمیعاً بصیرا سورۃ النساء۔ گویا اللہ تعالیٰ پہلے ان صفات سے متصف تھا، بعد میں وہ صفات نہ رہیں۔ اس شخص کے جواب میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ سورۃ المؤمنون کا تعلق نفخہ اولا سے ہے۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ سورۃ الزمر۔ تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جسے اللہ چاہے۔ اس وقت نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ پھر جب آخری نفخہ ہوگا سور میں پھونک ماری جائے گی، آخری نفخہ ہوگا تو ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ اپنے شرک کو چھپائیں گے
اور دوسری آیت کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اہل توحید کے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو مشرکین کہیں گے کہ آؤ ہم بھی کہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، مگر اس وقت ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ بولیں گے، تو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اور اس وقت یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون اللہ حدیثا، سورۃ النساء۔ کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے، کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جاتا اور وہ اللہ سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اسی طرح آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا، پھر بعد والے 2 دن میں آسمان کو پیدا فرما کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو برابر کر دیا، پھر اس نے زمین کو پھیلا دیا، اور زمین کو پھیلا دینے کے معنی یہ ہیں کہ اس نے زمین سے پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں، صحراؤں، جمادات، ٹیلوں اور آسمان و زمین کے درمیان کی تمام چیزوں کو 2 دن میں پیدا فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ خلق الارض فی یومین، زمین کو 2 دن میں پیدا کیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے 2 دن میں زمین کو اور 2 دن میں اس میں موجود تمام اشیاء کو، سب کو 4 دن میں پیدا فرمایا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کو خود ان ناموں سے موسوم فرمایا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ان صفات سے متصف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی ارادہ فرماتا ہے اسے کر گزرتا ہے، لہذا قرآن مجید میں اختلاف نہ سمجھو، اس لیے کہ سارا قرآن اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ خلق الارض فی یومین، زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، یعنی اتوار اور سوموار کے دن۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی، یعنی اس نے زمین کو بابرکت اور خیر، بیج کے قابل بنا دیا، بیج اور کاشت کے قابل بنا دیا، اور اس میں سامان معیشت مقرر کر دیا۔ اس میں معیشت اور رزق کے وہ سب سامان رکھ دیے جن کی اہل زمین کو ضرورت ہے، اور اس میں ایسے مقامات بھی رکھ دیے جن میں زراعت اور کاشت کی جاتی ہے، اور یہ منگل اور بدھ کے دن کیا، اور اس طرح سابقہ 2 دنوں کے ساتھ مل کر یہ کل 4 دن ہو گئے، اس لیے فرمایا فی 4 ایام سواء للسائلین، سب 4 دن میں اور تمام سوال کرنے والوں کے لیے یکساں، یعنی ان سب کے لیے جو معلوم کرنے کے لیے اس کے بارے میں سوال کرنا چاہے۔ اکرمہ اور مجاہد نے ارشاد باری تعالیٰ وقدر فیہا اقواتہا، اور اس میں رہنے والوں کے لیے اس کی غذاؤں کا ٹھیک اندازہ کیا۔ اس کے بارے میں کہا ہے کہ ہر زمین میں کچھ ایسا سامان معیشت رکھ دیا ہے کہ جو دوسرے حصے میں موضوع نہیں، مثلا خاص قسم کی چادریں۔ ملک یمن میں عمدہ باریک صابوری کپڑا صابور شہر میں، اور سیاہ شالیں رے کے علاقے میں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، قتادہ اور سدی نے ارشاد باری تعالیٰ سواء للسائلین، تمام مانگنے والوں کے لیے یکساں کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے لیے جو اس کے متعلق سوال کرنا چاہیں، اور ابن زید نے اس کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ یہ اس کی مراد کے موافق ہے جسے رزق کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ سب کچھ جو بھی کچھ سب کو ضرورت ہوتی ہے وہ سب کچھ زمین میں رکھ دیا ہے، جس کی بھی ضرورت جس کو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھ دیا۔ یہ قول اس کے مشابہ ہے جو مفسرین نے حسب ذیل آیت کریمہ کے بارے میں ذکر کیا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، سورۃ ابراہیم، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے ہم نے تم کو عنایت کر دیا۔ واللہ اعلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ کیا تھا؟ دھواں تھا۔ یہ سب کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا۔ دھوئیں سے مراد پانی سے اٹھنے والے وہ بخارات ہیں جو زمین کی تخلیق کے وقت اس سے اٹھے تھے۔
فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، تو اس نے اس آسمان سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں خوشی یا ناخوشی سے آؤ، یعنی میرے حکم پر لبیک کہو اور خوشی یا ناخوشی سے میرے کام کو تسلیم کرو۔ قالتا اتینا طائعین، ان دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں، یعنی ہم خوشی سے آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، ساتھ ان کے جو ہم میں ہیں، جن کی تخلیق کا تو ارادہ رکھتا ہے، یعنی فرشتوں، جنوں اور انسانوں میں سے ہم سب تیرے مطیع ہیں۔ فقضاہن سبع سماوات فی یومین، پھر 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے۔ 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنا دیے، یعنی جمعرات اور جمعے کے دن۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اس کا کام الہام کر دیا، یعنی ہر آسمان میں فرشتوں اور ان تمام اشیاء کو جن کی اسے حاجت تھی مرتب اور مقرر فرما دیا، جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا، یعنی ایسے منور اور روشن ستاروں کے ساتھ جو اہل زمین کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وحفظا، اور اس کی خوب حفاظت کی، یعنی اسے شیطانوں سے محفوظ کر دیا تاکہ وہ ملائے اعلیٰ کی بات کو نہ سن سکیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ نہایت غالب خوب جاننے والے کی تدبیر ہے، یعنی اس زبردست ذات کی جو غالب ہے اور جس نے ہر چیز کو مغلوب و مقہور کر رکھا ہے، اور وہ اس قدر باخبر ہے کہ مخلوقات کی تمام حرکات و سکنات سے آگاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایسی چیخ آسمانی عذاب سے ڈرا دیا ہے جو عاد اور سمود کی چیخ یعنی عذاب کے مانند ہوگی، جب رسول ان کے پاس ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے یہ کہتے ہوئے آئے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کرتا، لہذا جو کچھ دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم تو یقیناً اس کے منکر ہیں۔ پھر جو عاد تھے تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے قوت میں ہم سے زیادہ سخت کون ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ چنانچہ ہم نے ان پر منحوس ثابت ہونے والے دنوں میں طوفانی ہوا بہہ دی تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی ہی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور بلا شبہ آخرت کا عذاب سب سے زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور جو سمود تھے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو پسند کیا، پھر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں رسوا کن عذاب کی چیخ نے آ لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اس قرآن کی صفات اور اس قرآن کو نازل کرنے والی ہستی کی عظیم الشان آیات قدرت سننے کے بعد بھی
یہ ساری عظیم الشان آیات اور قدرتیں دیکھنے اور سننے کے بعد بھی اگر کفار مکہ نصیحت قبول کرنے اور توحید اور اسلام کی راہ اختیار کرنے سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، تو پھر ان پر بھی ایسی بجلیاں گر سکتی ہیں جیسے عاد اور سمود پر گری تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم۔ اس آیت کے کئی مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے پاس رسول آتے رہے، دوسرا یہ کہ ان کے پاس جو رسول آئے انہوں نے ان لوگوں کو ہر پہلو سے سمجھانے کی کوشش کی، اور تیسرا یہ کہ ان کے اپنے علاقے میں بھی رسول آئے اور ان کے گرد و پیش کے علاقے میں بھی رسول آئے، اور ان کی تعلیم بھی ان تک پہنچ چکی تھی، جو کہتے تھے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، لو قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکة فإنا بما ارسلتم به کافرون۔ انہوں نے کیا کہا کہ تم تو بشر ہو، تمہیں ہم کیسے اللہ کا رسول مان سکتے ہیں؟ کوئی فرشتہ ہمارے پاس رسول بن کر آتا تب بھی کوئی بات تھی۔ ہم منکر حق قوم کو یہ اعتراض، ہر منکر حق کو، ہر منکر کو، ہر انکار کرنے والے کو یہ اعتراض رہا ہے، ہر قوم میں حق کو انکار کرنے والوں کو یہ اعتراض رہا ہے، اور اس اعتراض کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہٹ دھرمی ضد عناد ہے، اور اس سے زیادہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس اعتراض کے جواب میں قرآن مجید میں جا بجا مذکور ہے، اور آپ کئی دفعہ پڑھ چکی ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے، مخلوق فرشتے ہوتے، تو ہم فرشتے ہی رسول بنا کر بھیجتے، لیکن یہاں پر انسان مخلوق ہیں، بشر مخلوق ہیں، تو بشر سے اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، اور فرشتہ فرشتے سے اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ تو جیسے انسان تھے، جیسی مخلوق تھی، اللہ نے انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا۔ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ ہٹ دھرمی اور ضد اور عناد کی وجہ سے ان رسولوں کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے اور ان کی توحید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہی ہوا کرتا ہے۔ رسولوں کی بات مان لینے سے ان کی اپنی سرداریوں اور چودراہٹوں پر ضد پڑتی ہے، لہذا یہ چودھری ٹائپ لوگ سینہ تان کر رسولوں کی مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اپنے حلقہ اثر کے لوگوں کو، یعنی جو ان کے حلقے کے لوگ ہیں، جو ان کو جاننے والے ہیں اور جو ان کے گرد رہتے ہیں ہمیشہ اور ان کو مانتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ اور یہ قوم عاد تو تھے بھی بڑے قد و قامت والے اور بڑے زور آور گھمنڈ میں آ گئے، اور رسولوں سے کہنے لگے کہ ہم تمہیں کیا سمجھتے ہیں؟ اس وقت انہیں اتنا خیال نہیں آیا کہ رسول تو ان سے طاقت میں کمزور ہو سکتا ہے، لیکن جس ہستی نے ان کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی جس اللہ نے، جس رب العالمین نے رسولوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ تو ان رسولوں سے کمزور نہیں ہے نا۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ، یعنی 2 دن قوم عاد کے لیے منحوس تھے، اور نہ کوئی دن بذات خود منحوس ہوتا ہے اور نہ سعید ہوتا ہے اور نہ نحیس ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، کوئی دن بھی بذات خود نہ سعد ہوتا ہے اور نہ ہی منحوس ہوتا ہے۔ جیسا کہ جوتشیوں اور انسانی زندگی پر سیاروں کے اثرات تسلیم کرنے والوں کا نظریہ ہوتا ہے، وہی دن جو قوم عاد کے لیے منحوس تھے، حضرت صالح علیہ السلام اور مومنوں کے لیے مبارک تھے۔ جس دن فرعون اور اس کے ساتھی بحیرہ قلزم میں غرق ہوئے، فرعون اور آل فرعون کے لیے منحوس تھا، مگر اسی دن موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو نجات دے کر وہی دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے مبارک تھا۔ اس کے علاوہ اگر یہ دن بذات ہی منحوس ہوتے، اگر یہ دن جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ منحوس دن ہوتا ہے، اگر یہ دن بذات ہی منحوس ہوتے تو عذاب صرف قوم عاد کے مجرموں پر ہی نہ آتا بلکہ ساری دنیا پر آتا۔ صرف قوم عاد پر آیا، اور جو
قوم جو عاد پر جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے یا اللہ پر ایمان لائے تھے، ان کے ساتھ ہی اللہ کی توحید کو انہوں نے تسلیم کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ لیکن قوم عاد جو منکر تھی، جو کافر تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے، اللہ نے ان کو تباہ برباد کر دیا۔ اگر بذات ہی دن جو ہے وہ خود منحوس ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی صرف قوم عاد پر نہیں بلکہ ساری دنیا پر عذاب لاتا اور تباہ کر دیتا۔ فرمایا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون۔ ان لوگوں کو اپنی طاقت، قوم عاد کو اپنی طاقت اور قد و قامت پر غرور تھا۔ اللہ نے ان کا غرور توڑنے کے لیے ایک کمزور سی مخلوق ہوا کو، جس کی روانی اور جھونکوں کے لیے سب لوگ ترستے تھے، ان پر مسلط کر دیا۔ ٹھنڈی ہوا انسان کو بہت خوشگوار لگتی ہے، ہمیشہ اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو لگاتار چلنے کا حکم دیا اور اس کی ٹھنڈک بڑھا دی اور لوگ بہت ہی خوش ہوئے۔ یہی ہوا سخت ٹھنڈی آندھی کی شکل اختیار کر گئی جو ان کے پتھر کے بنے ہوئے مکانوں اور ایوانوں میں گھس گئی۔ اس کی تیزی کا یہ حال تھا کہ اس نے نہ کوئی درخت صحیح سالم چھوڑا، نہ مکان چھوڑا، نہ مواشی اور انسان چھوڑے۔ سب ایک دوسرے پر گر پڑے تھے، گر کر مر جاتے تھے اور مر مر کر گرتے جاتے تھے۔ 8 دن اور 7 راتیں آندھی نے اسی طرح اپنا زور دکھایا اور مغرور قوم کے صرف غرور کو ہی نہ توڑا بلکہ پوری قوم کے افراد کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ یہ تو تھا ان کے لیے دنیا کا عذاب، اور اخروی عذاب جو ان کی کرتوتوں کا اصل بدلہ ہوگا وہ تو اور بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہوگا۔ دنیا میں بھی انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکی، تو آخرت میں تو ان کی کسی جانب سے مدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہم احفظنا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى۔ قوم سمود جسے عاد ثانیہ کہا جاتا ہے اور جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی کے پہاڑ سے برآمد ہونے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ قصہ آپ کتنی مرتبہ پڑھ چکی ہیں اور سن چکی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے ہم کو دکھاؤ، جسے اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا، جس سے انہیں یقین بھی ہو چکا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی پشت پر کوئی ما فوق الفطرت ہستی موجود ہے۔ جب انہوں نے اونٹنی کو نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ مان گئے تھے کہ صالح علیہ السلام کا اللہ ہے اور اس کی مدد کرنے والی کوئی ہستی موجود ہے، اور وہ فی الواقع اللہ کا رسول ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ وہ دل میں مان گئے تھے، لیکن ان باتوں کے باوجود انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی لائی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کیا اور اپنا جاہلانہ اور مشرکانہ رسم و رواج کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ یہ لوگ بھی قد و قامت، ڈیل ڈول اور قوت میں اپنی قوم عاد سے کسی طرح کم نہیں تھے، پہلی قوم عاد سے کسی طرح کم نہیں تھے۔ فن تعمیر، سنگ تراشی کے بہترین ماہر تھے۔ پہاڑوں کے اندر پتھر تراش کر صرف مکان ہی نہیں بناتے تھے بلکہ راستے بھی بنا کر پہاڑوں کے اندر ہی بستیاں آباد کر رکھی تھیں۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جب ان کے دن گنے جا چکے تو ان پر دوہرا عذاب اللہ تعالیٰ نے نیچے سے زلزلہ، جس سے ان کے پہاڑوں کے اندر واقع مکانوں میں دراڑیں اور شگاف پڑ گئے، اور اوپر سے کڑک اتنی شدید تھی جس سے ان کے جگر پھٹ گئے۔ اللہم احفظنا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو عذاب نازل ہونے سے پہلے ہجرت کا حکم دے دیا گیا تھا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ عذاب آنے سے پہلے صالح علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا تھا، چنانچہ آپ ایمانداروں کے ہمراہ، یعنی جو آپ پر ایمان لائے تھے اور جنہوں نے آپ کی رسالت کا اقرار کیا تھا، ان سب کو لے کر، جن کی تعداد 120 کے لگ بھگ تھی، بحکم الہی اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف چلے گئے اور رملہ کے قریب جا کر آباد ہوئے۔ اسی مقام پر حضرت صالح علیہ السلام نے وفات پائی۔